کا جذبہ کہ میرا باپ بے ایمان نہ مرے، اور یہ خدمت کہ اس کو کندھے پر اٹھا کے لے جا رہا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ کون ہے، وہ خدمت کیسے کر سکتے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوس قبیلے کے رہنے والے تھے، یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، اور ان کے قبیلے کا ایک شخص مسلمان ہو کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں، اور وہ مسلمان ہو کے واپس گیا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو جا کر دعوت دی، تو صرف 4 بندے مسلمان ہوئے ان کی دعوت پر، ان 4 میں سے ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ آ گئے ہجرت کر کے مدینہ میں، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ان کی بوڑھی ماں بھی آ گئی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئی، ایمان نہیں قبول کر لی، لیکن ہجرت کر کے وہ بھی آ گئی ساتھ۔ اب ان کی پرورش خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور کوئی یہاں مدینے میں ان کو پالنے والا برادری خاندان تو یہاں ہے کوئی نہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تقسیم فرمائیں، 2 کھجوریں صرف ملی، جو صفہ میں رہنے والے تھے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، 2 کھجوریں صرف ملی کھانے کے لیے، سارا دن کی غذا۔ ابو ہریرہ نے 1 کھجور کھائی، 1 جیب میں ڈالی، نظر پڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ہریرہ یہ کیا کیا ہے؟ صرف 2 ہی کھجوریں میں نے دی، وہ بھی 1 جیب میں ڈالی، کہ یا رسول اللہ گھر میں میری بوڑھی ماں ہے، وہ بھوکی ہے، اس کا میرے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں، اور میں تو سارا دن یہاں آپ کے پاس دین پڑھتا ہوں، تو 1 کھجور میں نے جیب میں رکھ لی ہے، شام کو جا کر اپنی بوڑھی ماں کو دوں۔ اب بتاؤ، یہ جذبہ جب تک نسب محفوظ نہیں ہوگا، یہ خدمت ماں باپ کی، اور یہ جذبہ اس کے بغیر کیسے آ سکتا؟ ارشاد فرمایا یہ کھجور بھی کھا لو، تمہاری ماں کے حصے کی 2 کھجوریں میں اور دے دیتا ہوں، تم یہ دونوں کھجوریں کھا لو۔ تو ایک دن آئے، حاضر ہوئے ابو ہریرہ پریشان، کیا ابو ہریرہ خیر ہے؟ پریشان ہے، کہ یا رسول اللہ بوڑھی ماں ہے، بہت سمجھاتا ہوں لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، ایمان کے لیے تیار نہیں ہو رہی، چونکہ غیر مسلم ہے تو بعض دفعہ آپ کی شان میں کوئی ایسے لفظ کہہ دیتی ہے، میرا بہت دل دکھتا ہے، پریشان ہوتا ہوں کہ آپ کو ادب سے نام نہیں لیتی، دعا فرما دیں یا رسول اللہ، اللہ میری ماں کو ایمان کی توفیق دے دے، ایمان کی توفیق دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، دعا فرمائی، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان کر۔ دعا کرا کے جب گھر گئے تو کوٹھے ہوتے تھے، کچے کمرے، اور غسل خانوں کا تو کوئی رواج نہیں تھا، تو اندر سے کمرے کی کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں کی آواز آئی کہ بیٹا ٹھہر جاؤ، میں غسل کر رہی ہوں، اندر غسل کر رہی ہوں۔ ٹھہر گئے، ماں نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اور غسل کر کے کہتی ہے بیٹا تو روز ہی کہتا نا کہ کلمہ نہیں پڑھتی، چلو آج مجھے لے چل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابو ہریرہ گھر بعد میں پہنچے ہیں، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی وہ قبول ہو کے پہلے پہنچ گئی۔ یہ خدمت کا جذبہ، یہ محبت کا جذبہ، یہ خیر خواہی کا جذبہ کہ میرا ابا دوزخ سے بچ جائے، میری ماں جہنم سے بچ جائے اور نیکی کر جائے، یہ بیٹے کے علاوہ اور کس کو ہو سکتا ہے؟ تو باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ محبت یہ نسب پر موقوف ہے، نسب محفوظ ہوگا تو پتہ ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا چاچا ہے۔ نسب محفوظ نہیں ہے تو یہ خیر خواہیاں نہیں ہو سکتی، خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ کل پرسوں کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل رہی تھی کسی فوتگی پر، تو میں نے عرض کیا وہاں پر کہ دیکھو عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے، ہر بندہ آج دنیا میں موجود ہے جو بھی زندہ ہے تو کس کی وجہ سے موجود ہے؟ اپنے باپ، دادا، پردادا، 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 او اوپر تک چلے جائیں، ان میں سے درمیان میں ایک بھی نہ ہوتا تو آج ہم دنیا میں کہاں ہوتے؟ کہ میرا دادا دنیا میں نہ پیدا ہوتا تو میں کیسے پیدا ہو جاتا؟ میرا پردادا دنیا میں نہ ہوتا تو میں آج کہاں سے ہوتا؟ ان کا میرے اوپر احسان ہے، ان کا احسان ہے، تو جب ان کا احسان ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ میں دعاؤں میں، اصالِ ثواب میں، دعائے خیر میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ لیکن میں نے کہا عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ ہم جب عام طور پر اصالِ ثواب کی یا عام کوئی دعا کرتے ہیں تو بہت بھی اگر اوپر تک جائیں گے تو دادے کو شامل کر لیتے ہیں، ابے کو اور دادے کو، کہ یا اللہ یہ ثواب میں نے یہ چیز صدقہ